اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا بے شمار شکر ادا کرتا ہوں، جس رب کائنات نے، جس مولا کائنات نے، جس مالک الملک نے، مالک کائنات نے ہمیں زندگی کی ایک بار پھر نئی صبح عطا فرمائی۔ اللہ کا بے شمار شکر ادا کرتا ہوں، اور بے شمار شکر اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ اس کا اتنا کرم ہے اور اتنا فضل ہے کہ ہمیں، مجھے اور آپ کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، اور اس سونے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جس نبی کا مقام یہ ہے، جس نبی کا مرتبہ اور رتبہ یہ ہے کہ جس کے لیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر انبیاء کرام بھی دعائیں کرتے رہے کہ اے مولا کائنات، رب کائنات، کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے جو تیرا نبی محبوب آخر میں آنے والا ہے۔ اتنی برکتوں والا، اتنی فضیلت والا نبی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اس سونے نبی کی امت ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر، جن کے صدقے وسیلہ سے اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ان پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، زمین و آسمان کے لیے، شجر و حجر کے لیے، ان نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، امید کرتا ہوں میرے جتنے بھی چینل کو دیکھنے والے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، وہ ٹھیک ہوں گے، اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے، اور اپنی جو زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اللہ کے کرم اور فضل سے گزارے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات، جو لوگ بیمار ہیں، یہاں ہیں، بیرون ملک میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا میں کسی کونے میں ہیں، یا رب کائنات تمام کو شفا عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلوں میں ہیں سب کی مشکلیں آسان فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی کو دور فرما، ان پر کرم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ پاک، کشمیر کے مسلمانوں پر فضل فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر فضل فرما، کرم فرما، اور ان کی غائبانہ مدد فرما۔ آج جو واقعہ پیش کرنے لگا ہوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کتنا تھا، آپ کے علم کی کتنی فضیلت تھی، کتنا وسیع علم تھا آپ کے پاس۔ تو مختصر سا بیان کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فرمان مصطفیٰ ہے کہ یہ جو عبداللہ بن عباس ہیں، یہ میرے جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت والے صحابہ ہیں، بڑے مرتبے والے صحابہ ہیں۔ تمام صحابہ کا مرتبہ اپنی جگہ اعلیٰ ہے، وراء الورا ہے، لیکن یہ مرتبے میں سب سے آگے ہیں، سب سے اوپر ہیں۔ ان کا درجہ تمام درجوں سے، تمام باقی صحابہ سے بلند ہے، بالا ہے، کیونکہ یہ جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس علم کے 10 حصے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے نہ کہ ایک حصہ، نہ کہ 2 حصے، 3 حصے، 4 حصے، 5، 6 نہیں، حتیٰ کہ فرمایا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے علم کے 9 حصے جو ہیں وہ مولا علی کو عطا فرما دیے۔
اتنا بڑا علم، اتنا بڑا مقام مولا علی کا کہ 9 حصے علم کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو عطا فرما دیے ہیں، اور جو 10واں حصہ بچا ہے، جو باقی ہے، وہ مجھ میں اور آپ پہ آپ کو دے دیا ہے، وہ ہم سب پر تقسیم کر دیا ہے، دے دیا ہے۔ 9 حصے علم مولا علی کے پاس، ان کو عطا فرما دیا۔ اب مولا علی کی اتنی شان ہے، اتنا مرتبہ ہے، مولا علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے افضل، بڑے اعلیٰ، بڑے شان والے صحابہ تھے، اور دوسری طرف وہ رشتے میں آپ کے داماد تھے، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سرتاج تھے، خامن تھے۔ جب نسبت مصطفیٰ ہوئی، پہلے علی تھے، جب نسبت مصطفیٰ ہوئی، جب نسبت جڑ گئی نبی پاک کے ساتھ، جب وابستگی سونے نبی کے ساتھ جڑ گئی، وابستہ ہو گئی، تو اللہ پاک نے تو مولا علی کو مولا علی بنا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کا علی مولا اس کا میں مولا۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بن عباس یہ قرآن پاک کا ترجمان ہوگا، قرآن کی تفسیر کا عالم ہوگا، قرآن کی تفسیر کا فاضل ہوگا، قرآن پر پورا یہ اترے گا، قرآن کا یہ ترجمان ہوگا، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا لقب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو تب عطا فرما دیا جب آپ کی عمر 12 سے 14 سال تک تھی۔ ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی بالغ کی جو سیڑھی ہے اس پہ نہیں چڑھے، ابھی بچپن ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو لقب ترجمان قرآن کا عطا فرما دیا، تفسیر قرآن کا عطا فرما دیا، عالم کا عطا فرما دیا، فاضل کا عطا فرما دیا۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو عطا فرمایا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا گیا ہے کہ وصال کے بعد اب حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر اگر 14 سال کے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے 2 سال پہلے لقب عطا فرمایا تھا۔ اگر 13 سال عمر ہوئی تو 1 سال پہلے فرمایا تھا، اگر 9 سال ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے 4 سال پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کو اس کا لقب دے دیا تھا۔ اب کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، میں بچہ تھا، میں بچپن میں تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا تفسیر القرآن کا، ترجمان قرآن کا، عالم کا، فاضل کا، ایک ایک حرف کا مجھے کچھ نہیں پتہ تھا، میرا بچپنا تھا ابھی۔ لیکن کرم یہ ہوا، اللہ پاک کا فضل یہ ہوا کہ 2 جہاں کے والی نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک کے سونے پیغمبر نے مجھے ترجمان قرآن کا لقب دے دیا، تفسیر قرآن کا لقب دے دیا، کیونکہ نبی پاک کو پتہ تھا کہ یہ کیسے معاملات ہوں گے، کیا ہوگا۔ اب مختصراً بیان کرتا ہوں۔ اب مولا علی کا جو علم ہے اتنا وسیع علم ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا علم مولا علی کے پاس ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، اور مولا علی حکمت کا دروازہ ہیں، شہر کا، علم کے شہر کا دروازہ ہیں، میں شہر ہوں، وہ علم کے شہر کا دروازہ ہیں۔ اتنا وسیع علم، اتنا زیادہ علم
کہ مولا علی فرمایا گیا ہے کہ جب بھی آپ کوفہ میں جاتے تھے، جب بھی آپ مکہ مکرمہ میں جاتے تھے، وہاں خطبہ دیتے تھے، صحابہ کرام کا جب میں غفیر ہوتا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہے کوئی مجھ سے علم حاصل کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے علم پوچھنے والا، کسی چیز کی خبر لینے والا، تو میں یہاں کی خبر نہیں بلکہ اس دنیا سے لے کر قیامت تک جو بھی علم ہے وہ میں جانتا ہوں، جو بھی پوچھنا چاہتا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ اتنا بڑا علم تھا، اتنے بڑے علم کے پیکر تھے، اتنا زیادہ علم تھا مولا علی کے پاس، اتنا وسیع علم تھا کہ دیکھیں فرمایا گیا ہے کہ مولا علی کے بغیر وہاں کوئی بھی نہیں، ایسے صحابہ میں سے کوئی صحابہ ایسے تھے جن کے پاس اتنا علم تھا، کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا سے لے کر قیامت تک جس چیز کا بھی علم پوچھنا چاہتے ہو وہ مولا علی سے پوچھ لے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، وابستگی مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ پاک نے عطا کیا ہے آپ کو اتنا علم، سونے نبی کی نسبت سے، سونے نبی کی وابستگی سے اتنا بڑا علم، اتنا وسیع علم اللہ پاک نے مولا علی کو عطا فرمایا تھا۔ اب مولا علی کا علم اتنا علم ہے کہ وہ نہ ناپنے میں ناپ سکتا ہے بندہ، نہ ترازو میں تول سکتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ایک طرف کائنات کا پورا علم ہو جائے ایک ترازو کے پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں مولا علی کا علم تولا جائے تو پورے خدا کی قسم، خدا کے عزت و جلال کی قسم ہے، فرمایا گیا ہے، روایت میں بھی آیا ہے کہ مولا علی کا علم پوری کائنات کے علم سے زیادہ علم ہوگا۔ مولا علی کا علم کا ترازو باری ہو جائے گا، وہ باری ہے کائنات کے علم سے۔ اتنا بڑا علم، اتنا بڑا مرتبہ، اتنی شان، اتنی بلند شان مولا علی کی۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم جب میں بچپن میں تھا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے لقب دیا تھا تفسیر قرآن کا، ترجمان قرآن کا، تو میں نے جو ترجمانی کی ہے قرآن کی، تفسیر کی ہے قرآن کی روشنی پورے کائنات میں بکھر رہی ہے، وہ صرف وجہ اس کے پیچھے تھی کہ میں نے خدا کے عزت و جلال کی قسم، میں نے یہ سارا علم، یہ ساری تفسیر، سب کچھ مولا علی سے سیکھا ہے۔ مولا علی نے مجھے یہ علم سکھایا ہے، ترجمانی سکھائی ہے، تفسیر سکھائی ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا علم تھا مولا علی کے پاس، علم کے خزانے تھے، علم کے سمندر تھے، علم بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ دنیا کا بلکہ یہ دین کا جو علم ہے یہ ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف راغب کریں۔ خدا گواہ ہے، خدا را یہ ٹائم، یہ وقت واپس نہیں ملے گا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، سجدہ ریزی کر جائیں۔ خدا کی قسم یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا خدا کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ فرمایا گیا ہے جب کسی نے پوچھا رب کائنات کے سونے محبوب سے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رب کائنات کی ذات کب مسکراتا ہے؟ اللہ پاک بھی مسکراتا ہے، کب مسکراتا ہے؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا سبب بنتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، جب بندہ رات کو جب دنیا سو جائے، بندہ جاگ جائے، وضو کرے، مصلی پہ آ جائے، اس کا مصلی پہ آ جانا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا اللہ کو اتنا مقبول ہے۔ اللہ پاک کی ذات عرش معلی پر فرشتوں کے سامنے فرشتوں کو مخاطب کر کے مسکراتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک زندگی ہماری ایمان پہ نصیب فرمائے، موت بھی ایمان پہ نصیب فرمائے، ہماری دنیا آخرت بہتر فرمائے، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔